سامعین آداب آکاشوانی ہے پہاڑی خبراں دا بلٹن گھن کے حاضر ہاں میں پرویز مانوس پہلے اس ویلے تکر دیا خاص خبروں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ دیا دواں ایوانہ وچ صدر جمہوریہ دے سانجے اجلاس تھی خطاب تھی متعلق شکریہ دی تحریک اوپر بحث جاری۔ حزب اقتدار دے ارکان سن حکومت دیاں فلاحی سکیمہ اور عوام دوست پروگرامہ کی کیتا اجاگر۔ حزب اختلاف سن مختلف معاملے کی لے کے حکومت دی کیتی نکتہ چینی۔ دلی اسمبلی انتخابات واسطے چناؤ مہم اپنے عروج پر بدھار کی 999 امیدواراں دی سیاسی قسمت دا فیصلہ۔ اور اتراکھنڈ وچ 38ویں قومی کھیڈ مقابلے جاری۔ ہن خبراں دی تفصیل۔ لوک سبھا وچ اج پارلیمنٹ دے دواں ایوانہ تھی صدر جمہوریہ دے سانجے اجلاس تھی متعلق شکریہ دی تحریک اوپر بحث شروع ہوئی۔ بی جے پی جے رنویر سنگھ بدھوری سن تحریک پیش کردیاں وزیر اعظم نریندر مودی دی سربراہی والی حکومت دی طرفوں کیتے جا رہے کماں اور عوامی بہبود سکیماں دا خاکہ پیش کیتا۔ انہاں سن عام آدمی پارٹی دی سربراہی والی دلی حکومت پر الزام لایا کہ وہ قومی راجدھانی وچ کئی سکیماں کی عملان وچ ناکام رہی۔ اس تی پہلے جدو اج سویلے ایوان دی کاروائی شروع ہوئی تے حزب اختلاف سن مہاکمب افراتفری حادثے تھی متعلق بحث دا مطالبہ کیتا۔ انہاں سن نعرہ بازی کردیا ایوان تھی واک کیتا۔ اسی طرح راجیہ سبھا وچ بھی حزب اختلاف سن اسی معاملے کی لے کے نعرہ بازی شروع کیتی۔ راجیہ سبھا وچ بھی اج پارلیمنٹ دے دواں ایوانہ دے صدر جمہوریہ دے مشترکہ اجلاس تھی خطاب تھے متعلق شکریہ دی تحریک اوپر بحث شروع ہوئی۔ بی جے پی ممبر کرن سنگھ چودھری سن بحث دی شروعات کردیاں آکھیا کہ حکومت سن کساناں دی آمدن دوگنا کرن واسطے کئی تاریخی اقدامات کیتے ہیں۔ انہاں سن آکھیا کہ حزب اختلاف زرعی شعبے کی لے کے حکومت دے خلاف غلط مہم چلا رہی ہے۔ ممبر موصوف سن آکھیا کہ ملک صحیح معنیاں اوپر اس ویلے وکست بھارت دے سفر اوپر ٹر پیا ہے۔ لوک سبھا وچ حزب اختلاف دے لیڈر اور کانگریس ایم پی راہل گاندھی سن بحث وچ حصہ لیندیاں آکھیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دا خطاب پچھلے سالاں دے تھی کچھ مختلف نہیں سی۔ انہاں سن بے روزگاری سمیت سماج کی درپیش کئی باقی معاملے بھی اجاگر کیتے۔ پارلیمنٹ وچ پیش کیتے گئے مرکزی بجٹ وچ نیوکلیئر انرجی مشن قائم کیتے جان دا اعلان کیتا گیا تاکہ نیوکلیائی توانائی دے شعبے کی قوت بخشی جا سکے۔ سائنس تے ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ اس اعلان دا خیر مقدم کیتا ہے۔ ذرائع دے نال گل کردیاں انہاں سن آکھیا آج نیوکلیئر مشن کی گھوشنا ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹارگٹ رکھا گیا کہ سن 2047 تک بھارت 200 گیگا واٹ نیوکلیئر انرجی تیار کرے گا۔ ارتھات اب وہ سمجھ نہیں رہا کہ بھارت دوسروں سے سیکھ لیا کرتا تھا، اب ہم ٹارگٹ رکھنے جا رہے ہیں۔ کچھ ایک شیتر ہے کلائمیٹ کنسرنز کا شیتر، گرین انرجی کا شیتر، ان میں سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کو شاید نہ زیادہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے۔ آج ان شیتروں میں بھارت اغوائی کرنے کی استھتی میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہر شیتر میں، فارمنگ کے شیتر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کسانوں کے لیے کس پرکار سے ٹیکنالوجی کی مدد کی جائے، ڈیپ ٹیکس کو لے کر کے گرین انرجی مشن کی بات ہوئی ہے، جیو اسپیشل پالیسی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایسا بجٹ ہے اس میں مڈل کلاس کے لیے تو راحت ہے ہی ہے ٹیکس کے مادھیم سے، لیکن جو دوسرے شیتروں میں اتنے دورگامی نرنے لیے گئے ہیں جن کا دھیرے دھیرے سمجھ میں بھی آئے گا اور چرچا بھی ہوگی۔ ملکی سطح پر سماج کی منشیات دی لانت تھی نجات دوان واسطے بخ بخ تے اجتماعی سطح پر کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا پیغام۔ سرکار نے ایک وشیش کیندر کھولا ہے جس کا نام ہے مانس۔ ڈرگس کے خلاف لڑائی میں مانس بہت بڑا قدم ہے۔ ڈرگس فری بنانے میں جھوٹے سبھی لوگوں سے، سبھی پریواروں سے، سبھی سنستھاؤں سے میرا آگرہ ہے کہ مانس ہیلپ لائن کا بھرپور اپیوگ کریں۔ جموں و کشمیر بچ بھی نوجوانہ کی اس لت تھی دور رکھن واسطے ہر سطح اوپر ٹھوس اقدامات کیتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے نال جدو اساں وادی دے ایک معروف صحافی اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فلم ساز عارف بشیر دے نال گل کیتی تے انہاں سن آکھیا
ہمارے یہاں جس قدر منشیات کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور جس قدر ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک نہایت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ آئے دن ہماری نوجوان پود اس دلدل میں پھنسی جا رہی ہے اور اس طرح اپنے ذہن و جسمانی توازن کو متاثر کر رہی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات ان قوموں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جو قومیں سیاسی، سماجی، اقتصادی و اخلاقی بحران سے دوچار ہوں۔ یہ معاملہ نہایت ہی سنگین ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اجتماعی حکمت عملی کا درکار ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، انہیں رسوا کرنا نجات کا راستہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ معاملہ نہایت ہی حساس طریقے سے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک خبراں تس آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبراں تس ساڑی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR پر بھی سن سکتے ہو۔ اس تھی علاوہ خبراں DTH پر بھی سن سکتے۔ حال ہی وچ پارلیمنٹ وچ پیش کیتے گئے مالی سال 2025 دے بجٹ دا اقتصادی امور دے ماہرین اپنے اپنے انداز وچ تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس تعلق نال پیش ہے ساڑے نمائندے مبشر رفائی دی اے رپورٹ۔ اقتصادی امور کے ماہرین کا ماننا ہے کہ بجٹ تجاویز متوازن اور بہتر ہیں، تاہم گھریلو خواتین کو بھی اقتصادی امور کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اکانومی کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بجٹ میں کئی تجاویز ہوم میکرز کو نظر میں رکھتے ہوئے شامل کی گئی ہیں۔ اس بارے میں وادی کے ایک معروف صحافی اور اقتصادی امور کے ماہر ریاض مسرور نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کہا۔ ہوم میکرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کچھ اسٹاپس اور ریلیفز کا اعلان کیا، جس میں سب سے بڑا جو ہے ٹیکس ریلیف ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی بے مثال ہے اپنے آپ میں۔ 12 لاکھ تک اگر کسی کی سالانہ آمدنی ہو تو اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس کے پیچھے مطمئن نظر یہی ہے کہ کنزیومر سپینڈنگ بڑھے، اربن ڈیمانڈ بڑھے، رورل ڈیمانڈ بڑھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں امید کی جانی چاہیے کہ کنزیومر سپینڈ کرے گا۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت جیسے شعبوں پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ریاض مسرور نے بجٹ کا عمومی تجزیہ کرتے ہوئے مزید کہا۔ جی دیکھیں، اس بار یہ بجٹ کی تجاویز بہت ہی سمارٹلی فریم کی گئی ہیں اور اس میں جتنے بھی سیکٹرز ایڈریس کیے جانے چاہیے، یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اس میں ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ فوکس تو کیا گیا ہے ہیلتھ، ایگریکلچر، باقی چیزیں جیسے کسان کریڈٹ کارڈ اضافے کی بات ہوئی ہے، فارمر سبسڈی پہ بات ہوئی ہے، اور ایکسیسیبلٹی ٹو مارکیٹ۔ اس بار بہت سارے اسٹرکچرل پرپوزل کیے گئے۔ مثال کے طور پہ رورل انڈیا میں جاب کریشن کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ موڈ کے تحت ڈیولپمنٹ کرنے کی بات کی۔ بجٹ میں شامل کیے گئے مدوں سے اگرچہ ملک کے باقی خطوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کو بھی مجموعی سطح پر فوائد حاصل ہوں گے، تاہم اس خطے کے لوگوں کو امید ہے کہ یوٹی کی تیز تر ترقی کے لیے خطے کو دیے جانے والے مرکزی رقومات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ جموں کشمیر حج کمیٹی سن حج 2025 دے تمام منتخب عازمین کی آخیا ہے کہ وہ ایک فوٹوگراف دے نال اپنے اصل بین الاقوامی پاسپورٹ اور دوجی قسط دی پے ان سلپ 18 فروری تک جمع کراون۔ JK حج کمیٹی دے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن اس سلسلے وچ مزید تفصیل دیندے آخیا۔ عازمین حجاج ہیں 2025 حج کے لیے اپنے پاسپورٹ جو انٹرنیشنل پاسپورٹ ہیں اوریجنل ڈپازٹ کرنا ہے حج ہاؤس سری نگر میں، جو سری نگر کے عازمین ہیں۔ جو باقی ڈسٹرکٹس کے عازمین ہیں وہ حج ہاؤس میں بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے اس میں وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں 3 تاریخ سے لے کے 18 فروری تک۔ البتہ کچھ حجاج کرام ابھی باہر ہوں گے، کہیں انٹرنیشنل سفر پہ ہوں گے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ پہلے ہی اپنی ایک درخواست دیں گے کہ وہ کب اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں گے۔ جیسے ہی وہ عمرہ سے واپس آ جاتے ہیں یا انٹرنیشنل جرنی سے واپس آئیں گے، اسی ٹائم وہ اپنا پاسپورٹ ڈپازٹ کریں گے۔ وزارت اطلاعات و نشریات دے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن دی طرفوں آج چھانپورہ وچ سوچھتا ایکشن پروگرام دے تحت ایک بیداری پروگرام دا انعقاد کیتا گیا۔ فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC سری نگر نصیر احمد راتر سن اس موقع پر سوچھتا ابھیان اور مرکزی حکومت دیاں باقی پروگراماں کی بھی اجاگر کیتا۔ اتراکھنڈ وچ 38ویں قومی کھیڈ مقابلے جاری ہیں۔ آج خواتین دے 50 میٹر رائفل مقابلے وچ پنجاب دی سمرا صفت کور سن سونے دا تگمہ حاصل کیتا۔ اسی طرح مرداں دے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے وچ کرناٹک دے جوناتھن گیوان اینتھنی سن سونے دا تمغہ حاصل کیتا۔ دلی اسمبلی انتخابات دے چناؤ مہم اپنے عروج کی پہنچ گئی ہے۔ یہ مہم آج شامی اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آج بھی مختلف سیاسی پارٹیاں دے اعلیٰ رہنماؤں سن چناؤ لڑن والے امیدواراں جگہ جگہ پر چناوی ریلیاں کی خطاب کیتا۔
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ 5:50 ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।